ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹک ہے اور اسے ہر صورت میں کام کرنا چاہیے، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں جرائم پیشہ لوگ کیسے داخل ہو جاتے ہیں، کوشچن نمبر 1۔ اور کوشچن نمبر 2 کہ ہمارے معاشرے میں موجود کرپشن کا آغاز کس مقام سے یا کس لمحے سے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں ہر چیز کا جب انجام ہوتا ہے تو اس کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے معاشرے میں بے پناہ کرپشن ہے تو اس کا آغاز کسی نہ کسی نقطے سے، کسی غفلت سے، کسی مقام سے ضرور ہوتا ہے۔ جب یہ پورے معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ نقطہ، وہ مقام، وہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کے مسائل ودن سیکنڈز حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہ تحریکیں چلانے کی ضرورت ہے، نہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ ان مصیبتوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیں گے۔ سو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سوالوں کے جواب دوں گا اور انتہائی طاقتور سولوشن دوں گا جس سے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے کرپشن ختم ہو جائے گی اور آپ کو کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس سسٹم یعنی جمہوری سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے، اور میں اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس نظریے سے اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی ہم خامیوں کو تلاش کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا سولوشن۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین پر جس سب سے قیمتی چیز سے نوازا ہے، سب سے اٹریکٹیو چیز سے نوازا ہے، وہ ہے اقتدار۔ اقتدار دو چیزوں کو مجموعہ ہوتی ہے، بے پناہ دولت اور بے پناہ طاقت۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں۔ یہ پیورلی انسانوں کی خدمت کے لیے ایک جگہ اکٹھی کی جاتی ہے جس کا نام اقتدار ہے۔ لیکن کسی بھی معاشرے کے جرائم پیشہ لوگ یا کرپٹ لوگ جس وقت اقتدار میں موجود اس بے پناہ دولت اور بے پناہ طاقت کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے کتے کی طرح رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہر قیمت پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اقتدار تک پہنچے۔ اب یہاں پر ریاست کا اولین فرض کیا ہوتا ہے؟ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کی حفاظت کرے، اس بات کو انشور کرے کہ کوئی کرپٹ انسان یا کریمنل اقتدار کے ایوانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اگر وہ اقتدار تک پہنچ جاتا ہے تو تباہی کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس کے لیے ہمارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے یا کیسے کام کرنا چاہیے اسے؟ ہمارے ہاں جمہوریت ہے۔ جمہوریت کس طرح سے کام کرتی ہے؟ اگر آپ اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر الیکشن لڑتے ہیں، یعنی عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور عوام آپ کو سلیکٹ کر کے اقتدار تک پہنچاتی ہے۔ جمہوریت سمپلی اس طرح سے کام کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ریز ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن۔ سوال یہ ہے کہ اگر عوام ان پڑھ ہے، بے شعور ہے، کرپٹ بھی ہے، یعنی اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتی، اور اگر تمیز ہے بھی تو اپنے مفاد کی خاطر اسے بیچ ڈالتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ عوام تو کسی بھی کرپٹ آدمی کو ووٹ دے کر اقتدار میں لے آئے گی۔ یہاں پر ایز اے ریاست آپ کا رول کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ تمام چیزیں صرف اور صرف عوام پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اور یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص کلیئرلی کرپٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، جتنی مرتبہ چاہے وہ اقتدار میں آ سکتا ہے، عوام اس کو اتنی ہی دل سے ووٹ دیتی ہے بار بار۔ لیکن جن لوگوں نے اس سسٹم کو کریٹ کیا، ڈیولپ کیا ہے، انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا، جانا، انہوں نے اتنی بڑی پرابلم کو پہچانا اور پھر اس کا سولوشن بھی دیا۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس نے ایک اور آبسٹیکل کھڑی کی اقتدار کے درمیان، یعنی حفاظت کی ایک اور لیئر بنائی، اور اس لیئر کا نام ہے عدالتیں، FIA، نیب۔ اور انہیں کیا کام سونپا گیا؟ انہیں یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں اس بات کو انشور کرنا ہے کہ عوام کے سامنے جو لوگ الیکشن لڑیں وہ صاف اور شفاف ہوں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی کرپٹ ہے، اس کرپٹ انسان کو اس کمپٹیشن میں ہی شامل نہ ہونے دیا جائے کہ وہ الیکشن لڑے۔
نہ وہ الیکشن لڑے گا اور نہ ہی وہ اقتدار تک پہنچنے کے اس کے چانسز ہوں گے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی ریاست پوری طرح عوام پہ ریلائی نہیں کر سکتی، عوام پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، اور تب تو بالکل نہیں کر سکتی جب آپ کی عوام ان پڑھ ہو، اسے شعور نہ ہو، اسے غلط اور صحیح کی تمیز نہ ہو، کن بنیادوں پہ آپ نے حکمران چننا ہے، کن بنیادوں پہ آپ نے حکمران کو ریجیکٹ کرنا ہے، اگر اسے یہ باتیں نہیں پتہ، پھر وہ آپ کی عوام کرپٹ بھی ہو، خود غرض ہو، جو اپنے ایمان کو چند پیسوں کے عوض بیچ سکتی ہے، پھر کمزور بھی ہو، تو اس تمام سچویشن میں آپ عوام سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ ان سے کسی خیر کی توقع رکھیں۔ اب یہاں پر ریاست نے آخر معاشرے کو تو بچانا ہے نا، تو وہ پوری طرح عوام پر ریلائی نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف اگر آپ کسی کریمنل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، اس لیے کہ اس کریمنل کے حرام کی دولت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے جھوٹ فریب اور دھوکے کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا، اس کی غنڈہ گردی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی سچویشن سمجھیں کہ ایک طرف آپ کی عوام ان پڑھ اور اس پہ آپ نے ریلائی کر لیا، دوسری طرف آپ نے کریمنلز کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، اس کے بعد پھر تباہی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہاں ریاست نے یہ جو دوسری ڈیفنس کی لیئر تیار کی، جسے آپ اپنی عدالتیں، نیب، ایف آئی اے وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اس تمام لیئر میں وہ خوبیاں ڈالی جو کہ اس کی پہلی لیئر میں شامل نہیں تھی، یعنی عوام اگر کمزور ہے تو انہیں طاقتور بنایا، یہ جو دوسری لیئر ہے اسے طاقتور بنایا، عوام ان پڑھ ہے تو آپ کے یہ جو لوگ ہیں وہ معاشرے کے سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر عوام کمزور ہے تو ریاست نے ان اداروں کو بھرپور طاقت دی تاکہ وہ جو ہے اس سے لڑ سکیں، اس سچویشن کو ہینڈل کر سکیں۔ ریاست نے اس دوسری لیئر کے ذمے یہ بات لگائی کہ ایک طرف تو آپ نے کریمنلز کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی، اور نہ ہی یہ الیکشن لڑیں گے تو نہ ہی عوام انہیں سلیکٹ کر پائے گی، دوسری طرف اگر کوئی کریمنل اقتدار کے ایوان میں داخل ہو بھی جاتا ہے تو اسے واچ کرنا ہے اور ہر قیمت پہ اسے اقتدار سے دور رکھنا ہے، اسے وہاں سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ہے وہ ورکنگ آپ کے سسٹم کی جسے 70 سال سے آپ خود، یعنی اس ملک کے لوگ نہیں سمجھ پائے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ 70 سال سے اقتدار میں موجود کرپٹ حکمرانوں کو اپنا اصل دشمن سمجھتے رہے ہیں، اور اسی لیے ان کے خلاف آپ رجسٹ کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اصل دشمن وہ نہیں تھے آپ کے، اس لیے کہ چور کا کام چوری کرنا ہی ہے۔ اگر ایک کرپٹ آدمی ہے تو وہ اقتدار میں کرپشن کرنے کے لیے ہی آئے گا، لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ جب ریاست نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ اقتدار تک کسی کرپٹ انسان کو نہیں پہنچنے دے گی، تو وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہ کیا کر رہے تھے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی بینک میں آپ نے ایک گارڈ بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ذمے ایک بات لگائی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اس بینک میں کوئی شخص اسلحہ لے کر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہو، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہر قیمت پہ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کوئی شخص اسلحہ لے کر اس بینک میں داخل نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص اسلحہ لے کر اس بینک میں داخل ہو رہا ہے، اب وہ گارڈ یہ بات دیکھ رہا ہے، اب وہ نالائق ہے یا اس سے ملا ہوا جو بھی ہے، لیکن وہ اس شخص کو اس بینک میں داخل ہونے دیتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، تو پھر بینک لوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں پر وہ ڈاکو تو مجرم ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مجرم آپ کا وہ گارڈ ہے جس نے اس ڈاکو کو دیکھتے ہوئے بھی بینک میں داخل ہونے دیا۔ اب اس سچویشن میں اگر آپ اس ڈاکو کو ریزسٹ کرتے ہیں اور مار کے بھگا بھی دیتے ہیں تو پھر کوئی اور ڈاکو آئے گا، اس لیے کہ وہ گارڈ جو آپ نے بینک کی حفاظت کے لیے بٹھا رکھا ہے وہ نالائق ہے یا کریمنلز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن آپ کی ہے۔ آپ کے ہاں اقتدار تک یہ کریمنلز بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ 70 سال سے یہ بار بار کیوں اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں مجرمانہ غفلت سے کام لیتے ہیں، اور بعض اوقات ڈیلیبریٹلی مجرموں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کرپٹ لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور انہیں اقتدار تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔
سو میں نے یہاں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، 70 سال کی سب سے بڑی پریشانی وہ آپ کی دور کر دی ہے، اور آپ کو بتا دیا ہے کہ ایکچول میں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ قوموں کی بربادی کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے اقتدار کے ایوان میں کوئی کریمنل قدم رکھتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جتنے بھی کریمنلز ہوتے ہیں وہ بونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جس وقت وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو وہ دو ہیکل جن کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ ان کریمنلز کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ریاست بھی ان کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پاتی۔ سو ریاست کو ہر قیمت پہ اس بات کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ انہیں اقتدار تک پہنچنے سے پہلے پہلے روکنا ہے، اور اس کے لیے آپ کی عدالتیں، ایف آئی اے، نیب کو ہر صورت میں فعال ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کریمنل اقتدار کے ایوان تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ یہ ادارے ہیں۔ سو میری اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے یا اسے کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ان اداروں کو فعال کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ اس وقت کرپٹ حکمران ایوان میں داخل ہو چکے ہیں، حکومت میں آ چکے ہیں، اس سسٹم پر ان کا قبضہ ہے، اور یہ تمام ادارے ان کے ماتحت چلتے ہیں۔ تو اب ان اداروں کو کس طرح فعال کیا جائے، یہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن۔ یہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم ان کریمنلز حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں اور ہم اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان اداروں کو ہم فعال کر سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ ایماندار ہیں اس لیے یہ بھی ادارے ایمانداری کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے اور اس ملک کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں 70 سال سے جو بھی تبدیلیاں رونما کی گئیں وہ اسی سوچ کے تحت کی گئیں کہ اگر ان کریمنلز کو ہٹا دیا جائے اور ہم آ جائیں تو یہ ادارے فعال ہو جائیں گے، اس ملک کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس بنیادی بات کو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ سسٹم پورے کا پورا آٹومیٹک ہے، اسے کام کرنا چاہیے، اس وقت بھی کام کرنا چاہیے۔ مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ ان اداروں کو ٹھیک کر دیں گے اور پھر پاکستان کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ آپ کل کو اقتدار میں نہیں رہتے تو یہ ادارے دوبارہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے امپورٹنٹ کوسچن کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، اقتدار میں ہم ہوں یا کوئی اور ہو، ان اداروں کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان اداروں کو اتنا پاورفل کیا گیا تھا کہ یہ آٹومیٹکلی کام کریں ریگارڈ لیس کہ کوئی بھی شخص اقتدار میں ہے، چاہے وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر میرا کردار شروع ہو جاتا ہے، میں آپ کو سلوشن دیتا ہوں، وہ سلوشن جو آنے والی دنیا کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرے گا اور آپ کے ملک کو ہمیشہ کے لیے کرپٹ حکمرانوں سے نجات دے گا۔ اب ایک ایک لفظ آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سلوشن دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت کریمنل اقتدار کے ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر قومیں کس طرح برباد ہوتی ہیں، اس کا اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے بربادی کا، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اسی سے ہم ایک سلوشن ڈرائیو کریں گے جو پریکٹیکل ہوگا اور جو انتہائی آسان ہوگا۔ یعنی آپ کو جس طرح آج کل پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکل رہی ہے اور رجسٹ کر رہی ہے، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور بڑی آسانی سے آپ اس ملک کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ یاد رکھیے جس وقت کوئی کریمنل اقتدار کے ایوان تک پہنچتا ہے اور حکمران بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ دو اداروں کو برباد کرتا ہے۔ ایک وہ ادارہ جو مجرموں کو پکڑتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عدالتیں ہیں، وہ پولیس ہے، وہ ایف آئی اے، وہ نیب ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم میں داخل ہو چکا ہے، آپ نے اسے اس سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے روکنا تھا۔ اب جب وہ داخل ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں تمام اختیارات آ جاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے دو اداروں کو برباد کرتا ہے۔ ایک وہ ادارہ جو قانون نافذ کرتا ہے، جو مجرموں کو پکڑتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ جرم کر رہا ہے، اور وہ ہاتھ کاٹ دے گا جو اس کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے یا کل کو پہنچ سکتے ہیں۔
وہ ان اداروں کو اتنا ناکارہ اور بے بس کر دے گا کہ وہ رزسٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. وہ عدالتیں ہوں، وہ پولیس ہو، وہ نیب ہو، وہ ایف آئی اے ہو، وہ تمام کے تمام سسٹم کو نکارہ کرے گا. دیکھیے کامن سینس کی بات ہے نا کہ اگر کوئی چور کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے گھر کی تمام سیکیورٹی کو ناکارہ کرتا ہے، وہ الارم جو ہے ڈسیبل کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب کوئی کرمنل اقتدار میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان اداروں کو وہ ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ ادارہ برباد کرتا ہے جو ریاست میں پیسہ جنریٹ کرتا ہے تاکہ ریاست کا نظام چلایا جائے، کیونکہ انہی اداروں کو اس نے لوٹنا ہوتا ہے جو مال کما رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ راہ ہموار کرتا ہے. جو ان اداروں کے اچھے آفیسرز ہیں یا تو انہیں خرید لیتا ہے یا انہیں جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے، اپنے من پسند لوگ بٹھا لیتا ہے جو اس کے لیے کام کریں. یہ دو کام وہ خالص اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کا ریاست کو اور اس معاشرے کو اور اس معاشرے میں رہنے والی عوام کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہی دو ادارے اس معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں. ایک طرف تو وہ پورے معاشرے کو مجرموں سے بچا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اس معاشرے کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. جب یہ دونوں ادارے برباد ہو جاتے ہیں تو پورے کا پورا معاشرہ جہاں ایک طرف کریمنلز کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے، وہیں اس معاشرے کا سارا نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے اقتدار میں بیٹھے جرائم پیشہ لوگوں نے پولیس کو ناکارہ کر دیا تاکہ پولیس ہمیں نہ پکڑ سکے، ہم تک ان کے ہاتھ نہ پہنچ سکے. لیکن یہی پولیس معاشرے میں موجود جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے کریمنلز ہوتے ہیں، جو گلیوں بازاروں میں لوٹتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، اس سے بھی محفوظ کرتی ہے پورے معاشرے کو. تو جب پولیس ویسے ہی ناکارہ ہو گئی تو پھر وہ جو معاشرے میں موجود ہیں کریمنلز چھوٹے بڑے، ان کی بھی موج ہو جاتی ہے، انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا. لیکن یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے، یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی جس وقت کوئی کرمنل آپ کا حکمران بنتا ہے تو ایک طرف آپ معاشی طور پر برباد ہوتے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف معاشرے میں بے پناہ کرائمز کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ان سے بھی ایک خطرناک بات ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اسے بڑے غور سے سنیے گا. حکمران ایک گڈریے کی طرح ہوتا ہے. جس طرح کسی گڈریے کے ریوڑ میں تمام بھیڑیں آزاد ہوتی ہیں، یعنی کسی کے گلے میں رسی نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گڈریا اس ریوڑ کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس ریوڑ نے جانا کہاں ہے. اگر وہ گڈریا اپنی ان بھیڑوں کو وہ سینس آف ڈائریکشن نہیں دیتا تو آپ دیکھیں گے کوئی بھیڑ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، کوئی پیچھے جا رہی ہے، کوئی درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کے گھر میں گھسی ہوئی ہے، کوئی کھیتوں میں گھسی ہوئی ہے. یعنی جس کا منہ جدھر ہوگا وہ بھیڑ اس طرف چل پڑے گی، اگر وہ گڈریا اپنی بھیڑوں کو سینس آف ڈائریکشن نہیں دیتا، کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا. بالکل اسی طرح حکمران بھی اپنی قوم کے لیے ایک گڈریا ہوتا ہے جو اپنی قوم کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی قوم میں ہر شخص آزاد ہوتا ہے، وہ سوچنے کے لیے آزاد ہوتا ہے، وہ کاروبار کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حکمران اپنی قوم کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے. لیکن جس وقت کوئی حکمران کریمنل ہو تو وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ اپنی قوم کو کوئی منزل، کوئی راستہ نہیں بتاتا، ان کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے. اور دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے یہ لائف لائن ہوتی ہے کہ اس قوم کو کوئی ڈائریکشن دی جائے. اگر یہ بات نہیں ہے تو اس معاشرے میں پھر جنگل کا قانون چلے گا، یعنی جو طاقتور ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جو کمزور ہوگا وہ نیچے کچلا جائے گا، جس کا جو ذہن اور دماغ ہوگا وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. ایک افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی دین کو بیچ رہا ہوگا، کوئی ملک کو بیچ رہا ہوگا، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہوگا، کوئی چھین رہا ہوگا. یعنی ایک کیوس کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اور جب معاشرہ کیوس کا شکار ہو، افراتفری کا شکار ہو، تو ظاہر ہے پھر قتل عام ہوتا ہے، تباہی بربادی پھیلتی ہے، اور آہستہ آہستہ پورے کا پورا معاشرہ ایک لیونگ ہیل بن جاتا ہے، ایک جہنم بن جاتا ہے.
وہ معاشرہ نہ دنیا میں عزت کے لائق رہتا ہے، نہ آخرت میں خدا کو منہ دکھانے کے لائق رہتا ہے، یعنی وہ بالکل جہنم کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہاں پر میری بات مکمل ہو گئی، اور بات سامنے کیا آئی ہے کہ کسی معاشرے کی بربادی کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے کرمنل اقتدار کے ایوان میں قدم رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ جب سالو کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات نوٹ کی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا آغاز کس لمحے یا کس پوائنٹ سے ہوا، اور اس پوائنٹ کی وجہ کیا تھی، اس سٹارٹ کی وجہ کیا تھی۔ اب ہمارے سامنے تمام پکچر واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے مسائل کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب اقتدار کے ایوان میں کرمنلز قدم رکھتے ہیں، اور یہ سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے۔ اب آپ اس مسئلے کو بڑی آسانی سے سالو کر سکتے ہیں، اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس مسئلے کے سلوشن کی طرف۔ اور سلوشن کیا ہے؟ سلوشن بہت سمپل ہے کہ ہم ان اداروں کو فعال کریں گے، یہ اپنا فرض ادا کریں گے، اور یہ کرمنلز کو اقتدار تک پہنچنے سے روکیں گے، اور اگر کوئی شخص اقتدار تک پہنچ جاتا ہے، کوئی کرمنل پہنچ جاتا ہے، تو اسے اقتدار سے باہر کریں گے اور اسے اقتدار سے دور رکھیں گے۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم رہتی دنیا تک کرمنلز حکمرانوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ایکٹیو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم ان اداروں کو فعال کریں گے اور یہ ہمیشہ اسی کنڈیشن میں ورک کریں گے۔ بھائی آپ کل کو اقتدار میں نہیں رہتے تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ادارے اسی طرح فعال رہیں گے؟ تو ہم نے آپ کو ایک ایسا سلوشن دینا ہے جس سے آپ ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ یہ ادارے کام نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ کام کریں گے۔ یہ سلوشن جو میں آپ کو دینے والا ہوں، اس کا کمال یہ ہے کہ آج آپ اس کے باوجود کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب غور سے سنیے گا، اب میں آپ کو اس کے سلوشنز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں، اور وہ یہ کہ احتجاج سے آپ اس معاشرے کو درست نہیں کر سکتے۔ اگر احتجاج سے ہمارا یہ معاشرہ درست ہو سکتا ہوتا تو اس ملک میں آج ہزاروں لوگ احتجاج کر کر کے مر چکے ہیں، عدالتوں کے سامنے اپنی کنپٹی پر گولی مار کے مر جاتے ہیں، لیکن انہیں انصاف تک نہیں ملتا۔ اس معاشرے میں رتی بھی بہتری نہیں آتی۔ مغرب میں جہاں انگلینڈ میں جمہوریت ایک آئیڈیل جمہوریت ہے، عراق کے معاملے میں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے، لیکن جو اس معاشرے کو سنبھالنے والے تھے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، ان کی سر پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ احتجاج بیسیکلی کمزوری کی نشانی ہوتا ہے، اور کمزور انسانوں کو کبھی کچھ نہیں ملتا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو اپنی طاقت پہچاننا ہوگی کہ اصل میں اس کی طاقت کیا ہے۔ عمران خان ایک سیاستدان ہے، اور ایک سیاستدان کون ہوتا ہے؟ لا میکر، قانون بنانے والا۔ اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایک میٹنگ کال کرے تمام لوگوں کی، اور اس میں یہ اعلان کرے کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ اس معاشرے کی بربادی کی اصل ذمہ داری اس معاشرے کے ان اداروں پر ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑے اور انہیں اقتدار تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ ان کی غفلت، ان کی کرمنالٹی اور ان کی نااہلی نے اس معاشرے کو جہنم بنا دیا ہے۔ اس معاشرے کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق چھوڑا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا صرف اور صرف موت بنتی ہے۔ ہم ہیں لا میکر۔ ہم جس لمحے اقتدار میں آئیں گے، ہم اسی وقت ایک قانون بنائیں گے جس کے تحت یہ دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ میں کوئی کرپٹ سیاستدان تو موجود نہیں ہے، کوئی کرپٹ حکمران تو موجود نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں کوئی ایک کرپٹ انسان بھی پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان اداروں کی نااہلی اور کرمنالٹی ثابت ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان 4، 5 یا 6 اداروں کے سربراہوں کو موت کی سزا دے دی جائے گی، اور اس کی وجہ بہت لاجیکل ہے۔ دیکھیے، کوئی انسان ایک قتل کرتا ہے تو وہ صرف ایک قتل ہوتا ہے، لیکن جب یہ ادارے غفلت برتتے ہیں تو پھر پوری قوم کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے
جس کی معافی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک کرپٹ انسان اگر حکمران بن جاتا ہے تو پورا معاشرہ کس طرح سے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کوئی شخص کرپٹ بیٹھا ہوا ہے تو ان اداروں کے تمام سربراہوں کو ایک ہی مرتبہ پھانسی دے دی جائے گی، اور اس اعلان میں یہ بھی کہا جائے کہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ اگر پارلیمنٹ میں آج کے بعد کوئی کرپٹ شخص نظر آیا تو ریاست پر تمہارا قتل جائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد KPK میں آپ جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے، وہاں پر کرپشن کی سزا موت نافذ کریں اور وہاں پر کم از کم 150 لوگوں کو کرپشن پر سزائے موت دے دیں۔ لیجیے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد اس ملک کے اداروں کے سربراہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے جب تک یہ انشور نہ کر لیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی کرپٹ انسان تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد صاف الفاظ میں آپ ان اداروں کو مخاطب ہو کر یہ کہیں کہ آپ ان کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ مل کے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ دعا کیجیے گا کہ ہم اقتدار میں نہ آ جائیں۔ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو وہ آپ کی زندگی کے آخری دن ہوں گے۔ دیکھیے اتنا سخت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے جسم میں کوئی وائرس موجود ہے، اگر آپ اسے نہیں مارتے تو وہ آپ کو مار دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں اگر کرپٹ اور نالائق انسانوں کو آپ سزائے موت نہیں دیتے تو یہ تمام معاشرے کو سزائے موت دے دیتے ہیں۔ جب تک آپ کرپٹ انسانوں کا خون نہیں بہاؤ گے آپ کا معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ انسانی معاشرے منتیں، ترلے اور احتجاجوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، حکمت، تدبر اور فہم سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں قابل وضاحت ہیں، مثلا کرپٹ کسے کہا جائے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کس بنیاد پہ کس شخص کو سزا دی جانی چاہیے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا جس وقت اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن یہ بات انشور میں کر سکتا ہوں یہ کہ رہتی دنیا تک کوئی کرپٹ شخص آپ کے اقتدار میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور یہ بات پوری دنیا کے لیے بھی بہت سرپرائزنگ ہوگی اور بہت افیکٹو ہوگی، کیونکہ دنیا بھی اسی قسم کے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ ہم اپنے کرپٹ حکمرانوں سے کس طرح سے جان چھڑائیں۔